میری عمر 42 سال ہو رہی ہے اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا. تو ان 35 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی. لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھی جو پامال ہو گئی ہیں, اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں. تو آج احساس ختم ہو گیا, مروت دم توڑ گئی, بھائی چارے ٹوٹ گئے, غرض کی دنیا آ گئی اور حیا ختم ہو گیا, غیرت ختم ہوگی, بڑوں کا احترام ختم ہو گیا. تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں. لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے, رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے. آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے, ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے, لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئیں. اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا, اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ذکر کبھی رکے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا, اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا, پڑھو لا الہ الا اللہ. خود اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. تو حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. یہ رسول کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے, لیکن امتحان ہے میرا, امتحان ہے آپ کا. ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے. صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے, اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا, تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے, اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی. دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں, لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئی تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی. روما کی تہذیب تھی, آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی, لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے. مصر کی تہذیب تھی, یونانی تہذیبیں تھیں, جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے, ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے, یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے. تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی, جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں. آج بھی پوری دنیا کے لوگ, پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں, ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں. یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہے, کمزور ہیں, مرے ہوئے ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں, معاشی بحرانوں کا شکار ہیں, ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے, افتراق ہے, فرقہ بندی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں. اور آج بھی لڑکے دیکھ لے, زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں. اللہ نے طاقت دی ہے, توانائی دی ہوئی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں, اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی ہے. جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے, کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے. کچھ لوگ تہ خانوں میں چھپ گئے. پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہ خانوں میں چلا گیا. 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں, اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو.
وہ روسل بلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھیں، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی اوپر آتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔ تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیں۔ معتزلہ، اندیہ، ادریہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں، مرجیہ، جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی جو بحثیں ہیں، علم کلام کی کتابیں، اگر علماء یہاں موجود ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں ہماری شرح عقائد نصفیہ، شرح مقاصد وغیرہ، یہ جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر۔ حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پر معتزلہ کے ساتھ بحث ہوئی، جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی، اور دیگر مسائل پہ بحثیں ہوتی رہی۔ وہ مسائل ایسے تھے، اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے، بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے، اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی، وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے۔ آج معتزلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ 3 حکمران، بنو عباسیہ کے دور کے 3 حکمران ان کے زیر اثر رہے ہیں، حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا۔ کچھ لوگ اتنے گنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ 3 خلافتیں باقاعدہ معتزلہ کے زیر اثر رہی ہیں، جو اتنے پاورفل تھے، آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا، چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے، ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا، اور وہ امت کھڑی ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے۔ تو ان مسائل پر پھر بات نہیں چھڑی۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی، مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں، اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب، آپ سب اس کو پڑھیں تفصیل سے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا،
میں صراحت سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں. بلاغت کا اصول ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح. جو کنایا ہوتا ہے وہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں تو سب